نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ نہ انداز بیاں ہے نہ طرز تکلم، نہ انداز بیاں ہے نہ طرز تکلم، سبھی سننے والوں کو السلام علیکم۔ جناب صدر محترم، معزز سامعین، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج مجھے جس موضوع پر لب خشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے عرب میں کفر و شرک کا بول بالا تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، ظلم بربریت اپنے عروج پر تھی، انسانیت کا فقدان تھا، حیوانیت کا ننگا ناچ تھا، چوری، زناکاری، شراب نوشی، قتل و غارت گری ایک عام بات تھی، جانوں کی قیمت پیڑ کے اس پتے سے زیادہ نہ تھی جس کو لوگ چلتے چلتے توڑ دیتے ہیں، عورتوں کو سوسائٹی میں جینے کا حق نہیں تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، غرض کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان میں پائی نہ جاتی ہو۔ جناب والا، اچانک خدا کا فضل ہوتا ہے، رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، وہ انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، کفر و شرک کی ظلمت سے نکال کر نور اسلام عطا کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتے ہیں۔ جناب والا، میرا نبی سخاوت میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، گفتار میں اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، صفات میں اعلیٰ، حسن و جمال میں اعلیٰ، جو میرے نبی کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا، جو میرے نبی سے ملتا عاشق ہو جاتا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی میرے نبی کے واسطے۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ جناب والا، جب عرب قوم نے میرے نبی کی سیرت کو اپنایا، آپ کے بلند اخلاق و کردار کو گلے لگایا، آپ کے نقش قدم پر چلے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، غیر زندگی کے ہر شعبے میں میرے نبی کی اتباع کی، تو یہ زمین و آسمان گواہ ہے۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کا نام صحابہ اکرام ہو گیا، جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا ٹائٹل ملا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ بھی نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ اس نے وقت کی سپر پاور قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیا بات تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے چند وہ لوگ جو تھے اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پر بھی ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ حضور والا، میرے نبی قرآن سکھانے کے لیے آئے، اخلاق سکھانے کے لیے آئے، جھوٹ مٹانے کے لیے آئے، لیکن افسوس صد افسوس، ہم نے قرآن کو چھوڑا، انگلش کو پکڑ لیا، مسجد کو ویران کیا، تھیٹر کو آباد کیا، جھوٹ کو زندہ کیا، سچ کو مردہ کیا، جہالت کو زندہ کیا، شرافت کو مردہ کیا، مونچھوں کو بڑھایا، داڑھی کو کٹایا، پردے کو چھوڑا، فیشن کو عام کیا، جشن ولادت کو منایا، غم رخصت کو فراموش کیا۔ یہی وجہ ہے آج ہم مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، ہر طرف ذلت کا شکار ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نبی کے نقش قدم پر چلو تو بات بنے، نبی کے نقش قدم پر چلو تو بات بنے۔ نبی کی یاد منانے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کی یاد منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، مقاصد کے ذمہ نگراں اور دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں اور مقاصد کے پروان چڑھانے میں رات دن مصروف رہتے ہیں جناب قاری صداقت اللہ صاحب جی۔ اس کے بعد جناب قاری سالم صاحب، میں مدعو کر رہا ہوں جناب قاری سالم صاحب، یہ جو مکتب چل رہا ہے جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ایک پروگرام ہو رہا ہے جہاں پر یہ بھی الحمدللہ بڑے مشترک رہتے ہیں اور یہ اپنے مکتب کے ناظر ہیں جناب قاری سالم صاحب۔
یہ دیگر سرٹیفکیٹس ہیں، یہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر دیا جائے گا جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے، یہ ان حضرات کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں جناب قاری صداقت اللہ صاحب، کیونکہ یہ ہماری گویا کہ احسان فراموشی ہوگی کہ جناب قاری صداقت اللہ صاحب رات دن اس میں لگے ہوئے ہیں، اور جتنے مکاتب ہیں، چاہے وہ حوزانی ہو، چاہے وہ موتی باغ ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، جیسا بھی تقاضا آتا ہے فوراً رات میں دن میں اس تقاضے کو اوڑھتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر کے اس تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں بھی ٹرافی کی شکل میں یہ ایوارڈ جناب قاری صداقت اللہ صاحب کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ جناب حضرت مولانا شمیم احمد صاحب سے میں درخواست کروں گا، اور مولانا بلال احمد صاحب اور دیگر تمام حضرات بھی کہ جناب حضرت والا اپنے دست مبارک سے جناب قاری صداقت اللہ صاحب کو خصوصی انعام سے نوازے۔ یہ خصوصی انعام ہے برائے معاون خلقہ اللہ جناب قاری صداقت اللہ صاحب صلاحی کو من جانب سینٹر دینیات منظم مکاتب خلقہ اللہ سعودی عربیہ۔ یہ ہم سب کی طرف سے ہے، آپ کی طرف سے بھی، کیونکہ ہم اراکین سب جو ہیں یہ مکتب کے جتنے اراکین ہیں ان سب کی طرف سے یہ حضرت قاری صداقت اللہ صاحب کی خدمت میں یہ ایک نذرانہ بطور تحفے کے ایک اور ایوارڈ کی شکل میں پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد میں جناب قاری صداقت اللہ صاحب سے عرض کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی شمولی آواز کے ذریعے سے آخر میں مکتب دینیات کا ترانہ پیش کریں گے، اور ساتھ میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ میں جو حضرت نظامت فرما رہے ہیں ہمارے مفتی صاحب مفتی حسین الدین صاحب، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے واقف ہے، بڑی خدمات ہے الحمدللہ، اور بڑی فعال شخصیت، بڑے محنت کش ماشاء اللہ، اور سارے پروگرام کی ترتیب، سارا نظام الحمدللہ، اور پوری دہلی اور NCR کے اس پورے دہلی NCR کے ناظرین تعلیمات بھی ہے، جمعیت کے نائب صدر بھی ہے، اور حضرت مجدد اسلام مولانا محمد دعوت برکات محمد کے خصوصی شاگرد بھی ہیں، اور ساتھ میں ان کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، اور اس پورے علاقے کی ذمہ داری حضرت کے ذمہ ہے، روحانی اعتبار سے ان کو چاق و چوبند کرنا اور روحانی اعتبار سے ان کی تربیت کا خیال رکھنا، اس کی ذمہ داری بھی حضرت کے اوپر ہے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی آواز سے بھی نوازا ہے اور بہت ساری خصوصیات سے نوازا فرمایا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت قاری صداقت اللہ صاحب تعلیم کے ساتھ دو چار تھوڑا سا آدھا ترانے دینیات کے اشعار ہیں وہ ضرور پیش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بس پورا سال سال پڑھ لیتے، پورے دونوں کا مشاعر سال پڑھ لیتے، تو یہ چار پڑھ لیتے ہیں، کاٹ دے سکو ٹھیک ہے، یہ چار پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے کے یہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بھائی تشریف رکھیں، اور بھائی ابھی مت کاٹیں، اب یہ تمام ماحول کو شانت کر دیا جائے۔ ہمارے مفتی صاحب ترانہ آپ لوگوں کو سماعت کرنے والے، آپ لوگ سماعت فرمائیں، حضرت ملازہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے، دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھا
مسائل سکھلا کر ترغیب عمل کی دیتے ہیں، دینی مسائل سکھلا کر ترغیب عمل کی دیتے ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے، سنت پہ چلایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، سنت پہ چلایا جاتا ہے، پنج وقت نماز سکھلا کر پابند بنایا جاتا ہے، پنج وقت نماز سکھلا کر پابند بنایا جاتا ہے۔ دینیات ہمارا مکتب، دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے، یہاں ذکر کی دولت پاتے ہیں، اسے گھر گھر تک پہنچاتے ہیں، یہاں دین کی دولت پاتے ہیں، اسے گھر گھر تک پہنچاتے ہیں، اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو منزل کی راہ دکھاتے ہیں، اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو منزل کی راہ دکھاتے ہیں۔ اور یہ شعر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں آمین کے ساتھ۔ سب مل کے دعا یہ کرتے ہیں، ہر شر سے حفاظت فرما دے، آمین آمین۔ سب مل کے دعا یہ کرتے ہیں، ہر شر سے حفاظت فرما دے، علم عبادت دعوت خدمت گھر گھر میں تو پہنچا دے، علم عبادت دعوت خدمت گھر گھر میں تو پہنچا دے، یا رب اسے نظر بد سے بچا، ہے ہم سب بندوں کی دعا، ہے یہی یا رب اسے نظر بد سے بچا، ہے یہی ہم سب بندوں کی دعا، جو دینیات کے خادم ہیں، دے دونوں جہاں میں ان کو جزا، جو دینیات کے خادم ہیں، دے دونوں جہاں میں ان کو جزا، دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔